اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین وہ جو آمنو ایمان لائے الذین آمنو جو لوگ ایمان لائے وتطمئن اور مطمئن ہوتے ہیں قلوبہم قلوب یا قلب کی جمع ہے دل ہم ان کے قلوبہم ان کے دل بذکر اللہ بذکری ساتھ ذکر کے اللہ اللہ کے وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں الا خبردار جان لو بذکر اللہ ذکر اللہ سے الا بذکر اللہ خبردار جان لو اللہ ہی کے ذکر سے تطمئن اطمینان ملتا ہے القلوب دلوں کو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے ایمان کا ذکر کیا ہے اور دلوں کے اطمینان سکون اس کا ذکر کیا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلاتے ہیں۔ اب ان کے مقابل اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں اہل ایمان کا ذکر کر دیا۔ فرمایا الذین آمنوا وہ جو ایمان لائے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دل و جان سے ماننا، اللہ کے رسول کو دل و جان سے ماننا، اللہ کے اتارے ہوئے کلام کو قرآن کو دل و جان سے ماننا اور جو باقی ارکان ایمان ہیں ان کو ماننا۔ تو فرمائے یہ جو لوگ ہیں وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اور ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دنیا میں طرح طرح کے فتنے ہیں، طرح طرح کے اعمال ہیں، طرح طرح کے افکار ہیں، افکار کی شکل میں بھی، اعمال کی شکل میں بھی، اور وساوس ان سب چیزوں کی شکل میں۔ اب یہ جو اہل کفر ہیں ان کی رغبت ہوتی ہے مال کی طرف، ان کی رغبت ہوتی ہے اولاد کی طرف، ان کی رغبت ہوتی ہے دنیاوی زیب و زینت کی طرف، دنیاوی عیش و عشرت کی طرف۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں تو مادی ہیں، دنیاوی ہیں، مادی ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ مادہ فنا ہونے والا ہے اور یہ مادی اشیاء یہ بھی فنا ہونے والی ہیں۔ لہٰذا جو بندہ بھی ان چیزوں کے ساتھ دل لگاتا ہے، ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے، ان کی طرف دھیان رکھتا ہے اور اپنا سب کچھ انہیں سمجھتا ہے، تو چونکہ یہ مادہ ہے، فنا ہونے والا ہے، مادی اشیاء ہے، فنا ہونے والی ہے، مٹنے والی ہیں، تو جو مٹنے والی چیز ہوتی ہے اس میں انسان کے لیے بے سکونی ہی ہوتی ہے۔ مال آ گیا خطرہ رہتا ہے یہ مجھ سے چھین نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے، اولاد ہے خطرہ رہتا ہے کہ ہلاک نہ ہو جائے، چھین نہ جائے، دنیاوی عیش و عشرت زیب و زینت ہے اس کا بھی خطرہ لاحق رہتا ہے۔ تو یہ ساری مادی اشیاء اب چاہے اہل کفر ان کی طرف دھیان کریں یا اہل ایمان میں سے کوئی دنیا سے محبت کرنے والے ان کی طرف رغبت کریں، کوئی چیز بھی دلوں کے اطمینان کا باعث نہیں بنتی۔ اب دلوں کے اطمینان کا باعث تو وہ چیز بنے گی جو پائیدار ہو،
غیر فانی ہو، مستقل ہو، ابدی ہو، اور وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو جس طرح اللہ کی ذات غیر فانی ہے، مستقل ہے، ابدی ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر یہ بھی غیر فانی، مستقل اور ابدی ہے۔ لہذا دنیاوی عیش و عشرت، زیب و زینت، اشیاء کے ساتھ دل لگانے سے وہ بے اطمینانی ہی ملتی ہے، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ دل لگانے سے اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ پھر دوسرا اس میں فرق یہ ہے کہ دنیا کی جتنی اشیاء ہیں ان سے انسان کی مادی ضرورتیں تو پوری ہوتی ہیں، لیکن روحانی ضرورت پوری نہیں ہوتی، کیونکہ روح کا تعلق اس دنیا کے ساتھ نہیں، روح کا تعلق مالا اعلیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، کہ میں نے ان کے اندر اپنی روح کا چراغ پھونکا۔ تو روح کا تعلق مالا اعلی کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ روح کی خوراک دنیا نہیں ہے، دنیا کی اشیاء نہیں ہے، دنیا کی مادی چیزیں نہیں ہیں، یہاں کا کھانا پینا نہیں ہے۔ روح کی غذا اور خوراک وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور جب انسانی جسم کے اندر اس روح کو قرار ملتا ہے تو پھر حقیقت میں قرار نصیب ہوتا ہے۔ جب وہ روح بے چین ہو، چاہے انسان کے بعد مالوں کے ڈھیر لگے ہوں، لیکن روح کو خوراک نہیں مل رہی، روح بے چین ہے، روح بے قرار ہے، اور وہ خوراک اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا ایمفیسائز کیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار غور سے سن لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اب یہاں اللہ کے ذکر میں اللہ کی طرف لے جانے والے تمام اعمال، اذکار، شخصیات، نفوس، وہ سارے اس میں شامل ہیں، وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات، اللہ کے رسول، اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، وہ سارے ذکر الہی کی صورتیں ہیں، کچھ اذکار کی شکل میں ہیں اور کچھ مشخص شکلوں میں ہیں، مشخص شکلوں میں، شخصیات کی شکل میں، وہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے مقرب بندوں کو یاد کرنا یہ بھی اللہ کے ذکر کی قسم ہے۔ جس طرح اس پر حدیث مبارک بھی ہے، امام ابو شیخ نے روایت کیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں جن کے دن مطمئن ہوتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے، اس کے رسول سے اور میرے اصحاب سے، میرے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، جو اللہ کے رسول سے اور میرے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے، اس کے رسول سے اور میرے اہل بیت سے سچی محبت رکھتے ہیں اور مسلمانوں سے سچی محبت رکھتے ہیں، خواہ وہ حاضر ہوں یا غائب ہوں۔ سنو، اللہ کے ذکر کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ امام سیوطی نے اپنی کتاب الدر المنصور میں ان روایات کو ذکر کیا ہے، جلد 4 صفحہ 642 میں۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے دلوں کا اطمینان اہل ایمان کے وہ کن کو قرار دے دیا؟ اللہ کے ساتھ محبت کرنا، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنا، حضور کے اہل بیت سے محبت کرنا، حضور کے صحابہ سے محبت کرنا. تو یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں. تو ان سے محبت کرنے، یہ بھی ذکر الہی کی صورت. اور پھر اذکار الہیہ وہ علیحدہ صورت ہیں. تو جو اس میں رچ بس جاتے ہیں انہی کو ہی، ان کے دل ہی مطمئن ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 29. اس میں ارشاد فرمایا الذین، وہ جو آمنو ایمان لائے، وہ عملو اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات نیک. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. طوبی لہم، طوبی عیش و مسرت ہے، لہم ان کے لیے، لا لیے ہم ان کے، وحسن اور عمدہ ہے، اچھا ہے، مآب ٹھکانہ. طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے آخرت میں عیش و مسرت ہے اور عمدہ ٹھکانہ ہے. اب یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مؤمنین صالحین ان کا ذکر کر دیا، ان کے مقام کا ذکر کر دیا، مرتبے کا ذکر کر دیا. پچھلی آیت میں صرف الذین آمنو تھا، آیت نمبر 28 میں الذین آمنو، اس میں وہ عامل الصالحہ ذکر نہیں ہوئے، کیونکہ ایمان دراصل اصل ہے، اعمال صالحہ بعد میں آتی ہیں، نیکیاں بعد میں آتی ہے، عبادت گزاری بعد میں آتی ہے، تقوی بعد میں آتا ہے. پہلے ایمان ہے. اگر ایمان ہے تو عبادت گزاری قبول ہے، تقوی قبول ہے، باقی اعمال صالحہ قبول ہے. اور اگر ایمان نہیں تو پھر باقی اعمال صالحہ کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں جو اصل ہے اس کا ذکر کر دیا، اور اس آیت میں جو ایمان کا تقاضا ہے اعمال صالحہ ان کا ساتھ ذکر کر دیا کہ ایمان کامل تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ اعمال صالحہ ہو، کمال کے درجے پر تب پہنچتا ہے. تو فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے. اب اچھا عمل جب رب نے فرما دیا تو ظاہراً بات ہے کہ ہر انسانی فطرت وہ اچھے عمل کو اچھا سمجھتی ہے، برے عمل کو برا سمجھتی ہے. چاہے کسی بھی مذہب کا تعلق رکھنے والے انسان ہو، وہ کبھی جھوٹ کو صحیح نہیں کہتا. سارے اہل مذاہب سچ ہی کی تعریف کرتے ہیں. کوئی سا بھی مذہب کا ماننے والا ہو کبھی دھوکہ دہی کا ڈیفینڈ نہیں کرے گا کہ یہ اچھا ہے، نہیں. سارے حسن کردار، اچھے کردار، پاکیزہ کردار اسی کی تعریف کریں گے. اور کسی مذہب میں چوری کی، غیبت کی، جھوٹ کی، چغلی کی، بددیانتی کی، بدعہدی کی، قتل و غارت گری کی، فساد کی، کسی مذہب کے ماننے والے میں یا کسی مذہب میں بھی ان کی تعریف نہیں ہوگی، سب اس کو برا جانیں گے. اس لیے قرآن میں جا بجا جب یہ ٹرم استعمال ہوتے ہیں تو رب فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، الصالحات رب ذکر فرماتا ہے، کیونکہ نیک اعمال ہر مذہب والے کو پتا ہوتا ہے کہ نیک اعمال کون سے ہیں، اچھے اعمال کون سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے عیش و مسرت ہے. طوبا کا معنی پاکیزہ زندگی بھی ہے، خوشی خیر بھی ہے، مسرت بھی ہے. اور طوبا جنت میں ایک باغ ہے، اس کو بھی بولتے ہیں طوبا، اس کو بھی طوبا بولتے ہیں. جس طرح مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا یا رسول اللہ کیا جنت میں پھل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں.
जन्नत में एक दरख्त है जिसका नाम तूबा है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल में हदीस है, जिल्द 4 सफ़ा 183। इसी तरह एक हदीस में है, हदीस मुबारक में एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उस शख्स के लिए तूबा हो। तूबा मतलब खुशी मसरत हो, मुबारक हो, जिसने आपको देखा और आप पर ईमान लाया। उस पर तूबा हो, खुशी मसरत हो, जिसने आपको देखा और आप पर ईमान लाया। हजूर ने फरमाया, उसके लिए तूबा हो जिसने मुझको देखा और मुझ पर ईमान लाया। हजूर ने फिर आगे फरमाया, फिर आपने फरमाया, फिर तूबा हो, फिर तूबा हो, फिर तूबा हो, 3 बार फरमाया, उसके लिए जो मुझ पर ईमान लाया हालांकि उसने मुझको नहीं देखा। 3 बार राहत मसरत की, उसके लिए दुआ की, जो मुझ पर ईमान लाया हालांकि मुझे उसने नहीं देखा। एक शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह तूबा क्या है? आपने फरमाया, वो जन्नत में एक दरख्त है, उसकी 100 साल की मसाफत है और अहले जन्नत का लिबास उसके शगुफों से निकलता है। ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल में हदीस है, जिल्द 3 सफ़ा 71। यानी तूबा का मतलब मुसर्रत खुशी भी है, आखिरत की नेमतें भी हैं, और तूबा जन्नत में एक बाग भी है जिसकी जो मसाफत है, फासला है, 100 साल तक है। 100 साल तक उसका फासला है, इतना वो फैला हुआ है। तो वो मोमिन सालिहीन को मिलेगा। रब ने फरमाया, तूबा लहुम, उनके लिए तूबा है, आखिरत में खुशी मसरत है और वह जन्नत का बाग है। वह हुस्न मआब, और वह उम्दा ठिकाना है, और उम्दा ठिकाना है, उनके लिए उम्दा ठिकाना है। जन्नत की नेमतें, जन्नत की राहतें और इनामात। इसके बाद है सूरतुर रअद आयत नंबर 30, उसमें इरशाद फरमाया, कज़ालिका, इसी तरह, अरसलना का, अरसलना हमने भेजा का आपको, फी में उम्मतिन, उस उम्मत में, कज़ालिका अरसलना का फी उम्मतिन, इसी तरह हमने आपको एक उम्मत में रसूल बनाकर भेजा है। जिस तरह पहले रसूलों को उम्मतों की तरह भेजा, इस तरह आपको भेजा है, ऐसी उम्मत में रसूल बनाकर, कद खलत, गुजर चुकी हैं, मिन कबलिहा, इससे पहले, उममुन, कई उम्मतें, कद खलत मिन कबलिहा उममुन, के जिससे पहले हकीकत में उम्मतें गुजर चुकी हैं, यानी सारी उम्मतें। उम्मतें जब पहले हुजूर के गुजर चुकी, बाद में तो नहीं कोई उम्मत आएगी, तो सारी उम्मतें जो आपसे पहले गुजर चुकी। इसी तरह आपको इस उम्मत में रसूल बनाकर भेजा है, लिततलुवा, ताकि आप सुनाएं, अलैहिम, इन्हें, अल्लाजी, वो जो, औहैना, हमने वही की, इलैका, आपकी तरफ, लिततलुवा अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैका, ताकि आप उन पर वो किताब पढ़कर सुनाएं जो हमने आपकी तरफ वही किया है, यानी किताब इलाही कुरान। वहुम, और वो, यकफुरूना, इनकार करते हैं, बिर्रहमान, रहमान का। वहुम यकफुरूना बिर्रहमान, और वह रहमान का इनकार करते हैं। कुल, आप फरमा दीजिए, हुआ, वो है, रब्बी, मेरा रब, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, इल्ला, मगर, हुआ, वही, कुल हुआ रब्बी, आप फरमा दीजिए वो मेरा रब है, ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, अलैहि, ऊपर उसके, तवक्कल, तो मैंने भरोसा किया, व इलैहि, और उसी की तरफ, मताब, मेरा रुजू है, अलैहि तवक्कल तो व इलैहि मताब, उस पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ मेरा रुजू है। अब यहाँ इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का जिक्र कर दिया, और पिछली उम्मतों के जो अंबिया किराम मबूस हुए उनका भी जिक्र, फिर कुरान का जिक्र हो गया है, और अहले कुफर का, एक कुफर का जिक्र हो गया है, और हजूर के तवक्कुल का जिक्र हुआ।
تو فرمایا کذالک ارسلناک فی امت، اسی طرح ہم نے آپ کو امت میں بھیجا ہے، ایک امت میں جو آخری امت ہے اس میں بھیجا ہے، قد خلت من قبلها امم، جس سے پہلے کثیر امتیں، ساری امتیں جن کی طرف انبیاء بھیجے گئے وہ گزر چکی ہیں۔ اس سے پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت ہوئی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہوئی، جس طرح حضور کی طرف وحی ہوئی، حضور مبعوث ہوئے، حضور رسول بن کر تشریف لائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا انبیاء کرام کو بھیجنے کا سلسلہ پہلے سے جاری تھا۔ جو اہل کفر، اہل مکہ زمانے جاہلیت میں انکار کرتے حضور کی رسالت کا کہ ہمیں تو آپ سے پہلے یہاں کوئی اس طرح رسول نہیں ملا، نبی نہیں ملا، پیغمبر نہیں ملا، کیونکہ اس خطہ میں مکہ مکرمہ میں حضور ہی کی بعثت ہوئی۔ باقی جو بنی اسرائیل میں انبیاء کرام آئے وہ فلسطین، شام، اردن ان علاقوں کی طرف آئے، اور ان سے پہلے باقی اور علاقوں میں۔ تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی بعثت کے لیے اس سرزمین کو بھی نئی سرزمین کو چنا، اور اس کی وجہ ہے کہ وہ ام القریٰ ہے، ام القریٰ مکہ مکرمہ۔ ام القریٰ بولتے ہیں جو باقی بستیوں کی ماں ہے، کہ ساری دنیا اسی سرزمین سے پھیلائی گئی ہے، جو ہم پہلے بھی بعض صورتوں میں یہ پڑھے ہیں ام القریٰ کے بارے میں۔ اس لیے حضور کی بعثت کے لیے بھی رب نے تمام بستیوں کی جڑ جو اصل ہے اس بستی کو، اس علاقہ کو چنا کہ یہیں سے چہار دانگے عالم میں اسلام کا نور اور حضور کی رسالت کا نور پھیلتا چلا جائے۔ تو ایک بات یہ پتہ چلی حضور کی بعثت، اور دوسری یہ پتہ چلی کہ حضور آخری نبی ہیں اور آپ کی امت آخری امت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قد خلت من قبلها امم، اس سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ نہیں فرمایا کہ اس امت کے بعد اور امتیں بھی آئیں گی، یہ نہیں فرمایا۔ تو قرآن کا یہ اسلوب بیان ہی بتا رہے کہ حضور آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا ہے، اور حضور جس امت میں تشریف لائے ہیں یہ آخری امت ہے۔ جس طرح حضور کی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آخری امت ہو، تو حضور کی ختم نبوت کی بھی اس میں دلیل ہے۔ اور پھر آگے فرمایا لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، آپ کی بعثت اس لیے ہوئی ہے تاکہ آپ ان پر وہ چیز انہیں پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یعنی کتاب الہی قرآن۔ تلا یتلو کا مطلب پڑھ کر سنانا، جو قرآن کا میسیج ہے، قرآن کا پیغام ہے، جو بھی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے قرآن کی شکل میں، وحی مطلوب کی شکل میں، اور حدیث کی شکل میں، وحی غیر مطلوب کی شکل میں، وہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیں، قرآن بھی پڑھ کر سنائیں اور اپنی حدیث بھی انہیں سنائیں۔ تو فرمایا ان کو گائیڈ لائن دے۔ پھر آگے فرمایا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ وہ چونکہ زمانے جاہلیت کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بغض رکھتے تھے، حضور کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس لیے وہ طرح طرح سے اعتراض کرتے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں، غالباً وہ غار حرا ہوگی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، تو وہاں حضور غار میں
یا اللہ یا رحمان پکار رہے تھے۔ ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے جب یہ سنا تو وہ اپنے مشرک ساتھیوں کے پاس گیا، وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، وہ کہتا ہے الزام کرتا ہے کہ وہ تمہیں دو خداؤں سے ماننے سے عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں، جبکہ وہ خود غار میں بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان دو خداؤں کو پکارے ہیں۔ یعنی اللہ رحمان کو وہ کہتا ہے وہ دو خدا ہیں، ان کو دو خدا وہ پکارے ہیں، اور ہم رحمان نے یمامہ کے سوا اور کسی رحمان کو نہیں جانتے۔ تو اس وقت سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، آپ فرما دیں کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ یعنی اللہ بھی، اللہ کا ذاتی اسم جلالت ہے، اور رحمان اس کا صفاتی نام ہے، خاص صفاتی نام ہے رب کا۔ تو رب نے فرمایا چاہے اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مشرکین مکہ سے کہا کہ تم رحمان کو سجدہ کیا کرو، وہ کہتے رحمان کیا چیز ہے؟ تب یہ آیت مبارکہ نازل جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت اتاری، اے حبیب آپ فرما دے قل ہوا ربی لا الہ الا ہو، کہ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ یہ تفسیر زاد المسیر ہے امام ابن الجوزی کی جلد 4 صفحہ 329، اور امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر جلد 7 صفحہ 41-42، اس میں یہ بیان ہوا ہے یہ روایات۔ تو مطلب یہ اللہ بھی اس کا نام ہے اور الرحمن بھی وہی ذات ہے۔ مفسرین فقہا نے پھر اس پر مسائل حض کیے ہیں کہ اللہ کو کس نام سے بلانا چاہیے، تو انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی ذات کو ہر اس نام سے پکارنا جائز ہے جو کسی بھی لغت میں اللہ کی ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو، اللہ کی ذات کے لیے۔ مثلا عربی میں اللہ بولتے ہیں اللہ کی ذات کے لیے، فارسی میں خدا بولا جاتا ہے، انگلش والے گاڈ بولتے ہیں، اور ترکی میں تنکری اس طرح کا نام لیتے ہیں۔ تو جو ساری کائنات کا رب، ساری کائنات کا خالق، جو کسی بھی لغت میں اس معنی میں اللہ کی ذات کے لیے لفظ بولا جائے اس نام سے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے۔ قرآن میں جو ہمیں ملا اللہ کا ذاتی نام اسم جلالت وہ اللہ ہے، اس کے ساتھ پکارا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی اور نام معروف ہو پوری کائنات کے خالق کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے، تو اس سے بھی پکارا جا سکتا ہے۔ ہاں جو اللہ کے صفاتی نام ہے، جو اللہ کے صفاتی نام ہے، تو اس میں صرف وہ نام بولے جائیں جو اسماء قرآن مجید اور احادیث میں آئے ہیں، باقی اور صفاتی نام کسی بھی لغت میں گر کر اللہ کی طرح منسوب نہ کیے جائیں۔ مثلا الرحمن ہے، الرحیم ہے، المالک ہے، القدوس ہے، السلام ہے، جو ہمیں حدیث مبارک سے 99 نام پتہ چلتے ہیں، پھر قرآن و حدیث میں اور نام پتہ چلتے ہیں، تو اس نام سے، صفاتی نام سے اللہ کو پکارا جائے، اپنی لغت میں کوئی اور نام بنا کر نہ پکارا جائے، کیونکہ وہ پھر اور کئی بعض لغت میں ایسے معنی نکل آتی ہیں جن میں نقص بھی ہوتا ہے، عیب بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ جس طرح ہمارے بعض علاقوں میں اللہ کی ذات کے لیے اللہ میاں بولا جاتا ہے، اللہ میاں، تو اس طرح نہ بولا جائے، کیونکہ جو میاں کا لفظ ہے یہ ہماری زبان میں شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کوئی بوڑھا شخص ہو اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے میاں جی، تو اللہ تعالیٰ تو یہ میاں بیوی سے
شوہر بیوی سے اور اس طرح اور بڑھاپے سے اس طرح پاک ہیں، لہذا ان چیزوں کا دھیان کیا جائے۔ اسی طرح صحیح یہ بھی اللہ کی صفات میں نہ شامل کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کریم، رحیم، اس طرح کے الفاظ سے، اسماء صفات سے پکارا جائے جو قرآن اور احادیث میں آئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی معرفت نصیب فرمائے، اپنی صفات کی معرفت نصیب فرمائے، اور ہمیں مؤمنین صالحین بنا دے، ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب فرمائے اپنے ذکر سے، اپنے کلام پاک سے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔